بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ملکی صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم خبریں دینی ہیں اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے آج پاکستان کا قرضہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان جو IMF کے قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ قرض پاکستان کا معاف بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے برطانیہ کتنی محنت کر رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے صحافیوں سے متعلق کیس میں اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ توہین عدالت کے قوانین پر ہم یقین نہیں رکھتے، اگر کوئی غلط بھی کہہ رہا ہے تو کہنے دیں۔ اصل میں چیف جسٹس نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے عمار مسعود۔ کوئی انہیں صحافی کہتا ہے، کوئی انہیں مریم نواز کا پرسنل سیکرٹری کہتا ہے۔ آج عمار مسعود نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہیں کہ اطہر من اللہ اور عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ دو اور صحافیوں نے بھی سیم یہی بات کی، لیکن انہوں نے ثبوتوں کا ذکر نہیں کیا۔ ظاہر ہے جب آپ کی لیڈر کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ عدالت کا ترازو سیدھا نہیں ہوا، تو پھر پیادے بھی اس قسم کی باتیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے حیرانی ہوئی کہ قابل احترام صحافی مجھے وہ کچھ بتا رہے ہیں جو مجھے بھی نہیں پتا، یعنی ملاقاتیں میں نے کی لیکن مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بتا رہے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہم توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتے۔ ہم نے تقاریر کی آزادی دی ہوئی ہے، جتنی زیادہ تقاریر ہوں گی اتنا سچ سامنے آئے گا۔ پھر چیف جسٹس نے ایک بڑی زبردست بات کی، کیونکہ اصل میں نون لیگ کی یہ بڑی پرانی عادت ہے۔ یہ عدالتوں پر تین طرح کے حربے آزماتے ہیں۔ ایک تو یہ دباؤ ڈالیں گے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف کیوں آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو چور ہوگا اسی کے خلاف فیصلہ آئے گا، جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے اس کے خلاف تو فیصلہ نہیں آئے گا، لیکن عدالتیں اکثر ان کے دباؤ میں آ کر پھر PTI سے بھی کچھ نہ کچھ نکالتی ہیں۔ لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ اس قسم کے دباؤ میں نہیں آتے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو اور ججز کو دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ ان کا یہ ہے جو یہ آج کر رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس پر ڈائریکٹ الزامات لگائیں گے کہ آپ کی تو عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے لفافہ صحافی کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہمارا جو فیک میڈیا ہے وہ کس طرح سے جھوٹی خبر کو پھیلاتا ہے، تو ہم آپ کو بدنام کر سکتے ہیں۔ اور پھر اطہر من اللہ کو اگلی ہیئرنگ میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اب یہ ثابت کرنا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے اور کس وجہ سے کروا رہا ہے۔ اس لیے اطہر من اللہ نے کہا کہ اس عدالت نے نہ کسی کو اپروچ ہونے کی اجازت دی، نہ کسی سے رابطہ رکھا۔ خوشی ہے کہ ہر کوئی مہم چلاتا ہے، لیکن اس عدالت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر آپ ہم پر یہ الزام لگا کر ہمیں دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اس عدالت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا۔ تو اس سب میں چیف جسٹس کی تعریف بنتی ہے کہ وہ آزادی صحافت کو پسند کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ پر بلیو کرتے ہیں، لیکن سٹل ہم نے جو آپ کو مسلم لیگ نون کے 3 حربے بتائے ہیں یہ کہیں نہ کہیں کامیاب ضرور ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ جب PTI نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی وہ مقدمات درج کرنے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے بڑی غلط باتیں کی تھیں۔ پھر کل عمران خان کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی تھی۔ عمران خان نہیں گئے اور بابر اعوان نے وہاں پر جج صاحب کو تھریٹ لیٹر دکھایا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، عمران خان کو آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، قانون ہے، لیکن یہ شہباز شریف، یہ حمزہ شہباز، جب بھی ان کی عدالت میں پیشی ہو ان کی کمر میں درد نکل آتا ہے۔ یہ جو آج شہباز گل کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس سے برداشت نہیں ہوا، اس قسم کا ٹارچر کون برداشت کر سکتا ہے؟ کون اتنا پتھر کا بنا ہوا ہے؟ یہ سارا اقتدار کا نشہ ہوتا ہے۔ آپ رانا ثناء اللہ سے کہیں کہ آ کر عوام میں کھڑا ہو کر بتائے، وہ جو کہتا ہے میں 20 لاکھ لوگوں کو اکیلا روک لوں گا، ایک آدمی کو روک کر بتائے۔ اور پھر شہباز گل سے درد برداشت نہیں ہوا، نواز شریف کو کون سا درد ہوا تھا؟ اس کے پاس تو جیل میں فریج بھی تھا، AC بھی تھا، TV بھی تھا، ڈبل بیڈ بھی تھا۔ وہ کیوں روتا تھا؟ وہ کیوں بھاگا؟ شہباز گل تو نہیں بھاگا۔ تو مجرم ساری قوم جانتی ہے کہ کون ہے، لیکن روز عدالتوں کے چکر کون کاٹ رہا ہے؟ عمران خان۔ اس جتنا صاف، شفاف اور ایماندار آدمی شاید ہی کوئی ہو، اتنا محب وطن آدمی شاید ہی کوئی ہو، اتنا بڑا عاشق رسول شاید ہی کوئی ہو، لیکن روز عدالتوں کے چکر وہ کاٹ رہا ہے جو باہر سے پیسہ کما کر ملک میں لایا ہے، اور جو ملک سے پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں وہ عمران خان سے سوال کرتے ہیں اور عمران خان جواب دے رہا ہے۔ اور پھر میڈیا پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے
کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ پھر اس سے پہلے جب عمران خان کی توہین عدالت کیس میں پیشی تھی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہمیں آپ سے اس جواب کی امید نہیں تھی، یعنی آپ کو معذرت کرنی چاہیے تھی، آپ کو کہنا چاہیے تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ آج جب نون لیگ کے صحافیوں نے وہ بات کی تو وہی چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم توہین عدالت پر بلیو ہی نہیں کرتے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں پرسوں اطلاعات ملی کہ شہباز گل پر پھر سے بدترین تشدد ہوا ہے اور ان کی حالت نازک ہے، لیکن اس خبر کی ہم تصدیق نہیں کر سکے، اس لیے ہم نے آپ کو بتائی بھی نہیں۔ لیکن کافی جگہوں سے یہ خبر پھر اٹھی کہ خفیہ طریقوں سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا ہے تاکہ شہباز گل کو باہر نہ لے جانا پڑے۔ اگر باہر لے جایا گیا تو پھر یہ خبر عام ہو جائے گی اور انٹرنیشنل میڈیا پر پھیل جائے گی۔ پھر پرسوں ہی ہمیں دوسری خبر ملی کہ علیم عادل شیخ کے پاؤں میں سوراخ کر دیے گئے ہیں۔ پھر عمران ریاض خان کو جب اٹھایا گیا تو وہ کہتا ہے مجھے کھانے میں سلو پوائزن دیا گیا، اور اب پھر نون لیگ کے صحافی بتا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو دوبارہ اٹھانے کا ارادہ ہے کیونکہ وہ سیلاب زدگان کی بڑی مدد کر رہا ہے، پاپولر ہو رہا ہے، تو برداشت نہیں ہو رہا، اسے دوبارہ اٹھانے کا ارادہ ہے۔ پھر جمیل فاروقی کہتا ہے کہ میرے کپڑے اتار کر مجھے مارا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو یہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی نااہلی لگتی ہے کہ 2-3 دن تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہباز گل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حلیم عادل شیخ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اب معزز عدالتوں کو یہ چیز بھی کلیئر کر دینی چاہیے کہ جب کسی پر تشدد ہو، جب کسی کی عزت مجروح کرنے کی کوشش کی جائے تو عمران خان کو پھر کیا کہنا چاہیے؟ جب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا یا ان کے خلاف کوئی بھی ایسا ایکشن لے تو بہت بڑی مصیبت پڑ جائے گی۔ تو عدالتوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں، اس سے عدالتوں کی توہین ہو جائے گی۔ بڑے بڑے صحافیوں کو بڑے آرام سے اٹھا لیا جاتا ہے اور یوٹیوبرز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ تمہارے کسی بھی ورکر پر، کسی پی ٹی آئی کے رہنما پر، کسی عام پاکستانی پر تشدد ہوتا ہے تو اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ تم بولتے ہو تو دنیا سنتی ہے اور دنیا میں وہ خبر پھیل جاتی ہے۔ اب اگر بولو گے تو بڑے آرام سے ہم تمہیں نااہل کروا سکتے۔ اب پھر وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتے، اور وہاں سے آگے یہ خبر سنیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی اداروں کے خلاف تقریروں سے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی درخواست میں عمران خان کے علاوہ فواد چودھری اور شیریں مزاری کے نام بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اداروں کے خلاف تقریر سے متعلق درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا، یعنی ایک اور کیس پڑ گیا عمران خان پر۔ ہم نے جتنا ابھی تک عمران خان کو سنا ہے، عمران خان نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا، نہ ہی فواد چودھری نے لیا اور شیریں مزاری نے بھی نہیں لیا، لیکن جن لوگوں نے نام لیے ہیں ان کو آزادی ہے۔ وہ اگر عدالت کی توہین کریں تو عدالت توہین عدالت پر یقین ہی نہیں رکھتی، اگر وہ اداروں کو برا بھلا کہیں تو وہ پرانی بات ہو چکی ہے، حالانکہ وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج گجرات کے جلسے میں کہا کہ میں حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں، ہماری انصاف کی تحریک اسی طرح بڑھتی رہی تو وہ اسلام آباد کی طرف آئے گی اور آپ کو چھپنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور کل بھی عمران خان اپنے جلسے میں کہہ چکے ہیں، جو انہوں نے سرگودا میں کیا، کہ جتنا مجھے دباؤ میں لانے کی کوشش کرو گے اتنا خطرناک کھیلوں گا، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں نام لے لوں اور قوم کو بتا دوں کہ تم نے اپنے مفاد کے لیے اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمران خان نے کہا پنجاب ہمارے پاس ہے، کے پی کے ہمارے پاس ہے، گلگت ہمارے پاس ہے، کشمیر ہمارے پاس ہے، ہم 2 منٹ میں اسلام آباد بند کر سکتے ہیں، لیکن ہم ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں معیشت کو نقصان نہ ہو۔ کیا ملک کا سوچنا ہمارا ہی کام رہ گیا ہے؟ اور آج جو گجرات میں عمران خان کا جلسہ ہوا، اس سے ایک اور چیز بڑی اچھی ہوئی کہ چودھری شجاعت حسین کی سیاست تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جس اسٹیڈیم میں عمران خان کا جلسہ تھا وہ ظہور الہی یعنی چودھری شجاعت حسین کے والد کے نام سے منسب ہے، اور عمران خان کا جو جلسہ تھا گجرات کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ اور پھر دوسری چیز جو اچھی ہوئی کہ چودھری پرویز الہی نے بھی دیکھ لیا۔ جب کاف لیگ عمران خان کے ساتھ اتحاد میں تھی تو ہم آپ سے بار بار کیا بات کرتے تھے کہ کاف لیگ کو اتنا سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے ہمارے مقابلے میں بندے کھڑے نہیں کیے تھے، لہٰذا ہمارا عمران خان کو بار بار بلیک میل کرنا نہیں بنتا، اور وہ بھی پھر 10 سیٹوں پر۔
تو آج چودھری پرویز الہی نے بھی دیکھ لیا کہ اگر عمران خان ان کے مقابلے میں بندے کھڑے کرے تو کیا یہ بھی الیکشن جیت سکیں گے یا نہیں۔ اور اب آخر میں ناظرین، آپ کو 2 دن پہلے ہم نے ایک خبر دی تھی کہ برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ کلاؤڈیا ویب نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے آیا ہے۔ پاکستان دنیا میں سب سے کم ماحولیاتی آلودگی پھیلا رہا ہے، لیکن ماحولیاتی آلودگی سے جو ممالک افیکٹ ہوتے ہیں ان میں ٹاپ 10 میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ یعنی آلودگی ہم پھیلاتے ہیں اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں پاکستان کو، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ اور پھر ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کی سب سے زیادہ کوشش بھی پاکستان ہی کر رہا ہے، وہ بلین ٹری سونامی منصوبہ جس پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے عمران خان کو سیلیوٹ بھی کیا تھا۔ آج اسی برطانوی ایم پی کلاؤڈیا ویب نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، دنیا پاکستان کے قرضے معاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسے حالات میں پاکستان سے قرض واپس مانگ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ قرض معاف کریں، الٹا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والے بحران کا معاوضہ ادا کریں پاکستان کو، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے آیا ہے۔ اب یہ کام کون کر سکتا تھا؟ ایک لیڈر کر سکتا تھا جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اسے دیوار سے لگانا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر سکتا تھا تو آپ یاد کریں کہ کووڈ میں اس نے ایران پر سے پابندیاں ہٹوائی تھیں، عمران خان نے آواز اٹھائی تھی، اور عمران خان کی آواز پر 75 ممالک کا قرضہ معاف ہوا تھا، جن میں پاکستان بھی تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ قرضہ زیادہ معاف نہیں ہوا تھا، لیکن ہوا تھا، اور عمران خان کی آواز پر ہوا تھا، اور 75 ممالک کا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی تباہی تھی جو پوری دنیا میں آئی تھی۔ یہ سیلاب پاکستان میں آیا ہے۔ اگر آج عمران خان ہوتا تو ایک تو ہماری اکانومی آلریڈی بوسٹ کر رہی تھی، آج مزید بوسٹ کر رہی ہوتی، دوسرا ہمارے قرضوں میں بھی بڑی حد تک آج کمی آ چکی ہوتی۔ لیکن ہم نے شریفوں کو ہی اپنا بادشاہ سلامت بنانا ہے، جو کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہوگا میں مانگنے آیا ہوں، لیکن میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے۔ ایسے لوگوں کی غلامی کرنی ہے ہم نے۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔